مولوی کا دوست انتقال کر گیا۔ مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لیے گئے۔ مولوی صاحب نے کہا مرحوم کی یاد زیادہ استعمال کی ہوئی کوئی نشانی کے طور پر چیز لینا چاہتا ہوں۔ بیوی شرما کر بولی مولوی صاحب عدت تو پوری ہونے دیں۔ ایک افسر نے ایک سپاہی کی بہادری جانچنے کے لیے اچانک اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر فائر کر دیا۔ وہ سپاہی جوں کا توں کھڑا رہا۔ افسر نے خوش ہو کر کہا ہم تمہاری بہادری سے خوش ہوئے ہیں، اس خوشی میں لو ہمارا کوٹ انعام ہے۔ سپاہی نے کہا مگر مجھے کوٹ کی نہیں پتلون کی ضرورت ہے۔ افسر نے حیرت سے پوچھا پتلون کی مگر کیوں؟ سپاہی نے جواب دیا کیونکہ آپ کے فائر سے میری پتلون خراب ہو گئی ہے۔ لڑکی فون پر آپ کنوارے ہیں؟ آدمی جی آپ کون؟ لڑکی تیری بیوی بول رہی ہوں کمینے آج تو گھر آ۔ تھوڑی دیر بعد نئے نمبر سے فون۔ لڑکی آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی جی لیکن آپ کون؟ لڑکی تمہاری گرل فرینڈ۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ آدمی گھبرا کر سوری جانو میں سمجھا میری کمینی بیوی ہے۔ لڑکی تیری بیوی ہی بول رہی ہوں گدھے، بس آج تو گھر آ جا۔ لڑکی کو امتحان میں پیپر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے نے ہیلپ کی اور سارا پیپر حل کروایا۔ اس اچھائی کے بدلے لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو گیا۔ رزلٹ آنے سے پہلے دونوں نے شادی کر لی۔ جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ دونوں ہی فیل ہیں۔ فٹ بال کے دو کھلاڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بولا میں نے ایک دن فٹ بال اتنی اونچی پھینکی کہ پورے 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ دوسرا بولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایک دن فٹ بال اتنی اونچی پھینکی کہ وہ 2 دن بعد واپس آئی اور اس کے ساتھ ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ فٹ بال آئندہ چاند پر نہ آئے۔ ایک دفعہ ایک ڈاکو ایک گھر میں ڈکیتی کے لیے گھسا۔ اس نے میاں بیوی کو باندھ دیا لیکن شوہر اصرار کرنے لگا کہ تمہیں جو چاہے لے لو لیکن اسے کھول دو۔ ڈاکو کو یہ دیکھ کر بہت آبدیدہ ہو گیا اور کہا تم اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا یہ پڑوسی کی بیوی ہے، میری آنے والی ہوگی، پلیز اسے جانے دو۔ ایک شخص گھریلو جھگڑوں سے گھبرا کر ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ بیری نے آ کر پوچھا جج صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ وہ شخص بولا ایک پلیٹ تلی ہوئی مچھلی اور ہمدردی کے 2 بول۔ تھوڑی دیر بعد بیری نے مچھلی کی پلیٹ لا کر دی، میز پر رکھ دی اور پھر اس شخص کے کان میں کہا یہ مچھلی نہ کھانا، باسی ہے۔ باپ نے بیٹے کو سیکس کی گولی دی اور کہا اگر مزہ نہ آئے تو 100 روپے میرے سرہانے کے نیچے رکھ دینا۔ لڑکا صبح اٹھا تو سرہانے کے نیچے 1100 روپے پڑے تھے۔ لڑکا باپ سے میں نے تو 100 روپے کہا تھا۔ باپ میں نے تو 100 روپے ہی دیے تھے، باقی 1000 تیری ماں نے دیے ہیں۔ فیصلہ آباد کا پنجابی حج کرنے گیا، واپس آیا تو دوست نے پوچھا وہاں شیطان کو پتھر مارے؟ پنجابی پتھر مارن تاتے موقع ہی نہیں ملیا پر گانا چنگیاں کڈیاں۔ باپ نے پپو کی تلاشی لی، جیب سے گٹکا، سگریٹ اور ایشوریہ رائے کی تصویر اور لڑکیوں کے نمبر نکلے۔ باپ نے پپو کو بہت مارا اور پوچھا بتاؤ یہ سب کب سے کر رہے ہو؟ پپو روتے ہوئے بولا میں نے آپ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ میری نہیں ہے۔ آدمی نے اشتہار دیکھا پرانا موبائل دو اور نیا موبائل لو۔ آدمی اسے ایڈریس پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ آدمی نے وہاں 2 لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بندوق نکالی اور کہا وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا، چل اپنا پرانا موبائل دے اور جا کر نیا لے۔ ایک بیوقوف اور اس کی بیوی رات کو چھت پر سو رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی جب ہمارے ہاں لڑکا ہوگا تو اس کے واسطے 4 پائی کہاں بچھائیں گے؟ بیوقوف بولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، تم اپنی 4 پائی ادھر سرکا لو اور میں ادھر سرکا لیتا ہوں، اس طرح جگہ بن جائے گی۔ بیوی بولی یہ تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی شادی کریں گے اور پھر لڑکی کی دلہن آئے گی تو لڑکی کی دلہن کے واسطے بھی جگہ بنا لو۔ لیکن اب جو کہ انہوں نے 4 پائیاں تھوڑی اور سرکائیں تو دونوں چھت سے نیچے جا کے رہے۔ آخر کار دونوں اٹھے اور رونے لگے کہ خدا ایسی دکھ دینے والی اولاد کسی کو نہ دے۔ پپو ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر میری ماں ہتھنی ہوتی اور باپ ہاتھی ہوتا تو میں ایک چھوٹا ہاتھی ہوتا۔ اگر میری ماں ایک چڑیا ہوتی اور باپ چڑا ہوتا تو میں ایک چڑا ہوتا۔
اگر میری ماں شیرنی ہوتی اور باپ شیر ہوتا تو میں ایک چھوٹا شیر ہوتا۔ ڈرائیور کو غصہ آ گیا اور بولا، اگر تیری ماں کمینی ہوتی اور باپ کمینہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پپو، پھر میں ڈرائیور ہوتا۔ No. ایک بیوقوف اور اس کی بیوی رات کو چھت پر سو رہی تھی۔ بیوی کہنے لگی، جب ہمارے ہاں لڑکا ہوگا تو اس کے واسطے چارپائی کہاں بچھائیں گے؟ بیوقوف بولا، تم اپنی چارپائی ادھر سرکا لو، میں ادھر سرکا لیتا ہوں۔ بیوی بولی، لڑکی کی دلہن کے واسطے بھی جگہ بنا لو۔ لیکن اب جو انہوں نے 4 چارپائیاں تھوڑی اور سرکائی تو دونوں چھت سے نیچے جا گرے۔ آخر دونوں روتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے، خدا ایسی دکھ دینے والی اولاد کسی کو نہ دے۔ No. کنوارے حضرات کے لیے شعر عرض ہے، نہ چاند رہے گا نہ ستارے رہیں گے، نہ چاند رہے گا نہ ستارے رہیں گے، کیا ساری زندگی ہم کنوارے رہیں گے؟ روز ہوتے ہیں ہزاروں نکاح دنیا میں، روز ہوتے ہیں ہزاروں نکاح دنیا میں، ہماری قسمت میں صرف شوارے رہیں گے۔ ایک آدمی کی کار سے ایک طوطا ٹکرا کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ آدمی نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر پنجرے میں بند کر دیا اور اسے کھانا دیا۔ طوطا جب ہوش میں آیا تو بولا، ہائے، کار والا مر گیا ہوگا۔ جج عورت سے، تمہاری صحیح عمر کیا ہے؟ یاد رکھو، حلف اٹھا رہی ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عورت، 21 سال اور چند مہینے۔ جج، کتنے مہینے؟ عورت، 103 مہینے۔ No. پٹھان رکشہ چلاتا تھا۔ ایک سواری نے آ کر پوچھا، صدر جائے گا؟ پٹھان، جو حالات چل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے وزیر اعظم ہی جائے گا۔ ایک میراثی کا کھوتا گم ہو گیا۔ وہ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ آخر کار ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس درخت کے نیچے ایک عاشق اور معشوق پہ بیٹھے تھے۔ عاشق بولا، صنم، تیری آنکھوں میں مجھے سارا جہاں نظر آتا ہے۔ میراثی نے کہا، دیکھی یار، میرا کھوتا کدھر کھو گیا۔ لڑکا، جانو، ہمارے پیار کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ لڑکی، تیری بہن کو تو ضرور بتاؤں گی، وہ کہتی تھی کہ کتا ہی ہوگا جو تجھ سے پیار کرے گا۔ شادی شدہ نے فیک آئی ڈی بنا کر اپنے شوہر سے بات چیت شروع کی تو شوہر نے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال پہلے مر چکی ہے۔ مالکن، تم 3 دن سے کام پر نہیں آئی اور بتایا بھی نہیں۔ نوکرانی، باجی، میں نے تو فیس بک پر اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کر لیا تھا، آئی ایم گوئنگ ٹو گاؤں فار 3 days۔ صاحب جی نے تو کمنٹ بھی کیا تھا، آئی مس یو نورین۔ مجرم، کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو جائے، عمر قید بھلے ہو جائے۔ پٹھان وکیل، ٹھیک ہے۔ اگلے دن مجرم سردار سے ملنے گیا۔ مجرم، کیا بنا؟ پٹھان وکیل، بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے ورنہ جج تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ No.